زمانہ ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ کی ایک شاگردہ جو کہ باقاعدہ آپ کا درس سننے آیا کرتی تھی، نہایت ہی عبادت گزار، لیکن بیچاری کا جوانی میں خامن چل بسا۔ اس نے دل میں سوچا کہ ایک بیٹا ہے، اگر میں دوسرا نکاح کر بھی لیتی ہوں تو مجھے خامن تو مل جائے گا، لیکن میرے بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اب وہ بچہ جوان ہونے کے قریب تھا اور وہی اس کا سہارا تھا، لہٰذا اس عظیم ماں نے یہی سوچ کر اپنے جذبات کی قربانی دی۔ وہ ماں گھر میں بچے کا پورا خیال رکھتی، لیکن جب وہ بچہ گھر سے باہر نکل جاتا تو ماں سے نگرانی نہ ہو پاتی۔ اب اس بچے کے پاس مال کی کمی نہ تھی، اٹھتی ہوئی جوانی تھی۔ وہ بچہ بری صحبت میں گرفتار ہو گیا، شباب اور شراب کے کاموں میں مصروف، لیکن ماں برابر سمجھاتی، بچے پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ وہ اس کو حضرت حسن بصری کے پاس لے کر آتی، حضرت بھی اس کو کئی گھنٹے سمجھاتے، لیکن اس بچے کا نیکی کی طرف رجحان ہی نہیں تھا۔ حضرت کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ شاید اس کا دل پتھر کا بن چکا ہے، اس پر گناہوں کی مہر لگ چکی ہے۔ بہرحال ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں اسے پیار سے سمجھاتی رہی کہ اے میرے بیٹے، نیک بن جاؤ، تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ کئی سال برے کاموں میں لگ کر اس نے اپنی دولت کے ساتھ اپنی صحت بھی تباہ کر لی۔ اب اس کے جسم میں لا علاج بیماریاں پیدا ہو گئیں اور معاملہ یہاں تک آ پہنچا کہ اٹھنے کی بھی ہمت نہ رہی اور بستر پر پڑ گیا۔ اب اس کو آخرت کا سفر سامنے نظر آنے لگا۔ ماں نے پھر سمجھایا، بیٹا تو نے اپنی زندگی تو خراب کر لی، لیکن اب آخرت بنا لے اور توبہ کر لے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب ماں نے سمجھایا تو اس کے دل پر کچھ اثر ہونے لگا، کہنے لگا، ماں میں کیسے توبہ کروں، میں نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں۔ ماں نے کہا، بیٹا حضرت سے پوچھ لیتے ہیں۔ بیٹے نے کہا، ماں اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پڑھائیں۔ ماں حضرت کے پاس گئی، حضرت کھانے سے فارغ ہو چکے تھے۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ عرض کی، حضور میں آپ کی شاگردہ ہوں، میرا بچہ اب آخری حالت میں ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا آپ گھر تشریف لے چلیں۔ حضرت نے سوچا کہ یہ پھر دھوکہ دے رہا ہے، میرا وقت ضائع کرے گا۔ سالوں گزر گئے، اب تک کوئی بات اس پر اثر نہ کر سکی، اب کیا کرے گی؟ کہنے لگے، میں اپنا وقت ضائع کیوں کروں؟ ماں نے کہا، حضرت اس نے تو یہ بھی کہا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ حضرت حسن بصری پڑھائیں گے۔ حضرت نے کہا، میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، اس نے تو کبھی نماز تک نہیں پڑھی۔ اب وہ شاگردہ تھی، چپ کر گئی، روتی ہوئی گھر چلی آئی۔ بیٹے نے پوچھا، ماں کیا ہوا؟ ماں نے کہا، ایک طرف تیری حالت اور دوسری طرف حضرت نے انکار کر دیا۔ اب یہ بات بچے نے سنی تو اس کے دل پر چوٹ لگی اور کہا، ماں میری ایک وصیت سن لے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا کیا؟ کہا، امی میری وصیت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا، میری لاش کو کتے کی طرح صحن میں گھسیٹنا، جس طرح مرے ہوئے کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا وہ کیوں؟ کہا، امی اس لیے کہ دنیا والوں کو بھی پتہ چل جائے کہ جو اپنے رب کا نافرمان اور ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام یہ ہوا کرتا ہے۔ میری پیاری ماں، مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ ماں نے کہا، بیٹا وہ کیوں؟ کہا، ماں مجھے اسی صحن میں دفن کر دینا، ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے۔ جس وقت نوجوان نے ٹوٹے دل سے عاجزی کی یہ بات کہی تو پروردگار کو اس کی یہ بات اچھی لگی، روح قبض ہو گئی۔ ابھی روح نکلی ہی تھی کہ ماں آنکھیں بند کر رہی تھی تو دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ جواب آیا، حضرت حسن بصری ہوں۔ کہا، حضرت آپ کیسے؟ فرمایا، جب میں نے تمہیں جواب دے دیا اور خود سو گیا، خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا۔ پروردگار نے فرمایا، حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے، میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول کر لی ہے، تیرے بچے کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حسن بصری کھڑا ہے۔ اے میرے مالک، تو کتنا کریم ہے کہ مرنے سے چند لمحے پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔